بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ خوشی خوشی دیتا ہے، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، اذان اسلام کی وہ پکار ہے جو اللہ کے گھر سے بلند ہوتی ہے اور ہر مسلمان کو نماز کے لیے بلاتی ہے۔ اذان کا وقت بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وقت اللہ کی رحمت اور قبولیت کا وقت ہے۔ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو فرشتے اس آواز کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اذان جہاں بھی ہوتی ہے، چاہے مسجد ہو یا کسی گھر میں، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور دل اللہ کی یاد سے بھر جاتا ہے۔ اذان کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ایمان کی طاقت لے آتا ہے۔ اذان کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد مانگی گئی دعائیں اللہ کی خوشنودی کے باعث جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اذان کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اذان ہمیں وقت کی پابندی اور نماز کی اہمیت کا درس دیتی ہے اور ہر اذان کی پکار کے ساتھ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی دعوت ملتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز کا وقت صرف عبادت نہیں، بخشش اور کامیابی حاصل کرنے کا سنہری لمحہ ہے۔ یہ کام ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ آج ہم ایک ایسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہر روز آپ کے کانوں میں اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بلاوا ہے۔ یہ بلاوا اذان کی صورت میں آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اذان کی آواز کو صرف ایک اعلان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اذان انسان کو اللہ کی طرف بلانے والا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اس آواز پر کان دھرتا ہے۔ ناظرین، اذان کے بارے میں آپ کو ایک روحانی حقیقت بتاتے ہیں کہ جو شخص اذان کے وقت مکمل دھیان سے اذان کو سنتا ہے اور پھر وہ مخصوص صورت کا عمل کرتا ہے جس کا ہم آپ کو آج کی اس مفید ویڈیو میں ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر وہ چیز خوشی خوشی دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، اس کے نصیب میں دولت لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور روحانی بلندی عطا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور اذان مکمل ہونے کے بعد جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور یہ مخصوص صورت پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، اسے خوشی خوشی عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت کی خوشخبری دی۔ لہٰذا اذان کو صرف ایک آواز نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی روح کی تازگی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ اذان ہی وہ پہلا قدم ہے جو مومن کو اللہ کے حضور لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اس وقت کی دعا کی قبولیت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اذان کے بعد کوئی خاص عمل پڑھتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے کو اللہ کا خاص فضل و کرم ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ بزرگان دین نے اذان کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اذان اللہ کی رحمت کی پکار ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اذان سن کر دعا کرنا اور خاص طور پر اس سورت کو پڑھنا روحانی طاقت بڑھانے کا ذریعہ ہے اور یہ بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، اذان کے بعد دعا کیجئے، اپنی حاجات اللہ سے مانگیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سورت کو 3 بار ضرور پڑھیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر ہمیشہ قائم رہے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے بعد ایک خاص سورت پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے جسے 3 مرتبہ پڑھنا بہت فضیلت کا کام ہے۔ یہ سورت آسان اور خوبصورت ہے جسے یاد کر کے ہر مسلمان اذان کے بعد پڑھ سکتا ہے۔
جو بھی بندہ یہ سورت 3 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کی زندگی میں برکت دے گا اور اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ یہ سورت انسان کو ہر طرح کی مشکلات، بیماریوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے اور دنیا اور آخرت میں سکون اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ خواہش کریں گے۔ اذان کی فضیلت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اذان کب اور کیسے شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو اس وقت نماز کے وقت کو اعلان کرنے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہ تھا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کوس بجایا جائے جیسے عیسائی کرتے ہیں، کچھ نے آگ جلائی، کچھ نے کہا آگ جلائی جائے جیسے مجوس کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشوروں کو پسند نہ فرمایا۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اور اسی طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دی، اور وہ اذان ایسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر سنتے تھے۔ ناظرین، اذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتی، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت بندہ اپنے دل میں بھی دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکر، سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو بندہ گویا دل سے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم نے تجھے ہی پکارنا ہے، تیرے ہی سامنے جھکنا ہے۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو ہم دل سے مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کی سنت ہی ہماری نجات ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو اللہ ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اکثر اس بلاوے کو سن کر بھی اپنے موبائل پر لگے رہتے ہیں یا مصروفیات میں کھوئے رہتے ہیں، حالانکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اگر بندہ اٹھ کر اذان کا جواب دے اور پھر مخصوص اعمال کی طرف بڑھے جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے کریں گے، تو اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اذان ایک براہ راست دعوت ہے اللہ کی طرف، اور جو اس دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان صرف مسجد کے اندر اعلان نہ تھی بلکہ وہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو مدینہ کی گلیاں اللہ کی کبریائی سے گونج اٹھتی۔ حضرت بلال کی اذان سنتے ہی لوگ دنیا چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بلانا کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا بلاوا ہے، اور جب اللہ بلا رہا ہو اس وقت دنیا چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں اذان کی آواز ایک عام سی چیز بن چکی ہے، لیکن جو لوگ اس آواز کو پہچان لیتے ہیں اور اس وقت اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کرتے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کا جواب دے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ، اس مکمل دعوت کے رب، اس قائم نظام کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا، تو اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری پریشانیاں ختم ہوں، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری اولاد نیک ہو اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، تو اس کا آغاز اذان کے احترام سے ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اللہ اس کی ہر پکار سن لیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اذان کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ نہ صرف خاموش نہیں ہوتے بلکہ دنیاوی باتوں میں گم رہتے ہیں۔ کوئی موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی دوستوں سے ہنسی مذاق میں مصروف ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اذان کی آواز سنتے ہوئے خود باتیں کرنا جاری رکھتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اذان کی آواز سنی جائے تو زبان بند کر دی جائے اور دل سے اللہ کو یاد کیا جائے، کیونکہ یہی وقت ہے جب انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ غور کریں کہ اذان کا جواب دینا کوئی عام عمل نہیں بلکہ جنت کا دروازہ کھلوانے والا عمل ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ نعمت حاصل کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کا صحیح جواب دے، پھر مجھ پر درود پڑھے، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اس کے لیے میری شفا واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم جان لیں کہ اذان کا جواب دینے والوں کو کیا کچھ عطا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس آواز کو معمولی نہ سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اذان کا جواب دے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے، اور جو شخص اذان کے وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، لیکن شرط یہی ہے کہ اذان کا احترام کیا جائے، خاموشی سے سنا جائے، جواب دیا جائے اور پھر دل سے دعا مانگی جائے۔ آج ہم اذان کے وقت باتوں میں لگے رہتے ہیں تو کبھی ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، اور شیطان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی نماز میں دیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی چند لمحے ہماری قسمت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے نصیب میں خیر لکھ دی جاتی ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اللہ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم جانتے ہیں کہ وہ بابرکت صورت مبارکہ کون سی ہے کہ جو اذان کے وقت پڑھنے سے اللہ کریم خوش ہو کر انسان کے نصیب میں رزق اور دولت لکھ دیتا ہے، اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے اور اسے روحانیت کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ ان کاموں کو اپناتے ہوئے انسان نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بلکہ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون، برکت اور آسانیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اذان کے وقت کے آداب کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں ان کاموں کو کرنے کا اصل فائدہ کیا ہے۔ اذان کے وقت انسان پر لازم ہے کہ وہ تمام دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ دے، بات چیت بند کر دے، موبائل رکھ دے، دل کو اللہ کی طرف جھکا دے اور مؤذن کی آواز کو غور سے سنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو مؤذن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تم بھی وہی الفاظ کہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو جو شخص اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی خاص توجہ بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کاموں کی جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں اور جو اذان کے فوراً بعد ادا کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلا عمل اذان کا جواب دینا۔ سب سے پہلا کام جو اذان کے وقت ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے وہ ہے اذان کا جواب دینا۔ جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو آپ بھی اس کے الفاظ دہراتے جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی یہی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے اور باقی تمام الفاظ مؤذن کے ساتھ دہرانے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ جب بندہ مؤذن کے الفاظ کو دہراتا ہے تو گویا وہ دل سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اس عمل کے دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ اس کی نیتوں میں اخلاص ڈال دیتا ہے اور وہ کام جو اس کے لیے مشکل ہو وہ آسان ہونے لگتا ہے۔ اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ حدیث کے مطابق جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا عمل اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ دوسرا بابرکت عمل جو اذان کے فوراً بعد کیا جانا چاہیے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا صرف ایک زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی عقیدت کا مظہر ہے۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے اور جب بندہ اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل پر نرمی آتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بندے کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور اللہ کے ہاں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔
صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات کا عملی ثبوت تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اذان کے بعد فوراً درود پڑھتے تھے اور پھر آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں، ہمارے گناہوں کی معافی ہو اور اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازیں، تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہماری عادت بننی چاہیے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا۔ اذان مکمل ہونے کے بعد ایک ایسی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے جس کے بارے میں فرمایا جب تم مؤذن کو سنو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ: اے اللہ، اس کامل پکار یعنی اذان اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعا صرف شفاعت کا ذریعہ نہیں بلکہ بندے کے لیے آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے عزیزو، جس کو نبی کی شفاعت نصیب ہو گئی اس کا نصیب دنیا میں بھی سنورتا ہے اور آخرت میں بھی۔ چوتھا عمل اذان کے بعد اس خاص صورت مبارکہ کو پڑھنے کا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور انسان کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر آپ نے سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اس کے بعد جو 5واں عمل ہے وہ آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، بس اس وقت دعا کیا کرو۔ یہ وقت ایسا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بندہ اس وقت مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، چاہے وہ رزق مانگے، اولاد کی بھلائی، دنیا کی آسانی یا دل کا سکون، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل سے مانگی گئی تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، قرض اترے، گھر میں سکون ہو، رزق کشادہ ہو یا دل کا دکھ درد دور ہو جائے تو اذان کے فوراً بعد یہ مانگنے کا سنہری موقع ہے۔ تو میرے عزیزو، دیکھو کیسا عظیم انعام ہے۔ اذان ایک آواز ہے جو زمین سے آسمانوں تک جاتی ہے، اور جو بندہ اس آواز پر عمل کرتے ہوئے یہ اعمال کرتا ہے اور اس میں بتائی گئی صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو اس کے نصیب میں دولت لکھ دی جاتی ہے، رزق کی بارش ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی یقینی ہو جاتی ہے، اور اس کی ہر وہ خواہش پوری ہوتی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں وہ آخری عظیم عمل جس پر اگر بندہ کار بند ہو جائے تو اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ 5واں عمل اذان کے بعد فوراً مسجد یا نماز کی تیاری کرنا اور نیت سے اٹھنا اور نیت سے نماز پڑھنا۔ اذان نماز کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلایا جانے والا اعلان ہے جو بندے کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی طرف بلاتا ہے۔
یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو ہر کام چھوڑ کر سب سے بڑی ملاقات یعنی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ حکم صرف جمعہ کے لیے نہیں، ہر نماز کے لیے ایک اصول کی یاد دہانی ہے۔ جب اذان ہو جائے تو اللہ کی طرف لپکنے کا وقت آ جاتا ہے، اور جو بندہ اذان کے بعد دنیاوی کاموں کو روک کر وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے یا مسجد کا رخ کرتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت جان لیتے تو اس کے لیے قرہ اندازی کے سوا کوئی چارہ رہتا تو وہ اس کے لیے بھی قرہ ڈالتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اذان کے وقت مسجد کی طرف چلنے میں ایسی فضیلت ہے تو جو بندہ اذان سن کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے یا سجدے کی تیاری کرتا ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے، یا اللہ جب بھی اذان ہو ہمیں اپنی پکار کا احترام کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اذان کے وقت تیری طرف متوجہ ہوں۔ یا رب ہمیں دنیا کی غفلتوں سے نکال کر تیری یاد اور نماز کی طرف لے جانے والا بنا۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نصیب میں سکون، خوشی اور روحانیت لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔